اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اچھا ہے تو پھر آج آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، انشاءاللہ کل آنے والے دنوں میں یہ صرف ماضی کی یاد ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ یار ایک وقت تھا جب ایسے میرے اوپر یہ حالات تھے، اب بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، بہت اچھی لائف گزر رہی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ نظریات کن چیزوں سے بنتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تجربات، مشاہدات، مطالعہ، سننا، اسی طرح فیملی پرسیپشن ہے، اسی طرح بلیو، گمان کی پرسیپشن ہے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں، وہ ٹولز ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اوزار لے کے، ہتھوڑے لے کے آپ کے سر پہ سوار رہتے ہیں، جو آپ کی شخصیت اور آپ کے نظریات بنا رہے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو ان بنی بنائی پرسیپشن کی بجائے خود اپنی عقل کا، اپنے شعور کا استعمال کرتا ہے اور دیکھتا ہے، خود جانچتا ہے کہ یار اس میں ریالٹی کیا ہے اور اس میں پرسیپشن کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر ہماری رائے اور ہمارا گمان کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا بالکل آسان سادہ جواب کہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ اچھا گمان رکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑی آسان ہوگی۔ اور ہر اس بندے کی زندگی بڑی آسان ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہوتی ہے۔ اور ہر وہ بندہ جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں، جو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید نہیں رکھتا، اللہ سے اچھا گمان نہیں رکھتا، ایسے بندے کے ساتھ کوئی اچھائی بھی کر رہا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے رہا ہے، اور یہی بدگمانی پھر اس کے لیے ناکامی کا سبب بن جاتی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، اس کام کی ہے کہ آج ہم نے وہ تمام خیالات، وہ تمام سوچیں، وہ تمام نظریات توڑنے ہیں جو بدگمانی اور گمراہی پر مبنی ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں سکون، آپ کے گھر میں سکون، آپ کی فیملی میں، معاشرے میں سکون اسی وقت آئے گا جب آپ کے نظریات پوزیٹیو ہوں گے، جب آپ کی سوچ پوزیٹیو ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری سوچ کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے نظریات کو پوزیٹیو بنائے، اور یہی اچھے خیال، اچھے گمان ہی ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب